سیاہی پھینکی گئی بہت غلط ہوا، لیکن جو ممتاز قادری شہید کے ساتھ ہوا صحیح وہ بھی نہیں تھا۔ میں بول رہا ہوں کہ خواجہ صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں مذمت کرتا ہوں، لیکن کیا آپ بھی مذمت کریں گے جو 8 سال کے بچے کو جب فیض آباد پہ گولی لگی اور وہ پانی کے لیے ترس رہا تھا اور اسے ٹھڈے مارے جا رہے تھے؟ خواجہ صاحب میں مذمت کرتا ہوں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا بالکل غلط ہوا، شدید مذمت کرتا ہوں۔ اب آپ بھی مذمت کریں نا، جو 8 جنازے میں نے فیض آباد میں اٹھائے، سیاہی گرنے پہ تو ہر شخص رو رہا ہے، لیکن جب 8 ماؤں کی گود اجڑی تھی تب کوئی کیوں نہیں رویا تھا؟ اور خواجہ صاحب یونائٹڈ نیشنز میں 2-3 دن پہلے ہی قرارداد پیش کی گئی کہ سیریا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں ان کا جو خون گرایا جا رہا ہے اس پر ایک کمیٹی بنائی جانی چاہیے، تو پاکستان نے اس کے بارے میں کوئی ووٹ نہیں دیا، اور آپ فورن سیکرٹری تھے، فورن منسٹر تھے، آپ نے 20 کروڑ عوام کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اور خواجہ صاحب میں پھر مذمت کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا خواجہ آصف صاحب، لیکن وہ جو ایک زخمی بزرگ کو ایمبولینس سے گھسیٹ کے نکالا گیا تھا باہر دوبارہ فیض آباد میں، اور اس کی پگڑی کو اچھالا گیا تھا اور 30 پولیس والے اس کے سر پہ ڈنڈے برسا رہے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مذمت کریں گے۔ دیکھیں آج منہ پر سیاہی سے اتنی تکلیف، لیکن ماڈل ٹاؤن میں جب ایک حاملہ عورت کے منہ پہ گولیاں ماری جا رہی تھی تب نہ کسی کو تکلیف ہوئی، نہ کسی کو شرم آئی۔ میرا ایمان ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو غداری کرتا ہے، یا جو اس غدار کی غداری کو جاننے کے باوجود اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ اس کا منہ دنیا میں بھی کالا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کالا کرتا ہے۔ میری اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوں گے، ایک جنرل بات کی تھی، لیکن سوچئے گا ضرور کہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں دنیا مقامات عمل ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں نا تو ذلت اور رسوائی